إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا توشہ اختیار کرو، اور سب سے بہتر توشہ تقوی کا توشہ ہے، جو دنیا میں بھی ہر بھلائی کا بنیادی سبب ہے، اور اخروی فلاح و کامیابی، جنت کا حصول اور جہنم سے نجات اسی تقوی الہی پر موقوف ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو، اے مغز اور گودہ رکھنے والو، اللہ سے ڈرو۔ سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچنے کا تقوی اختیار کر سکتے ہیں، توشہ آخرت جمع کر سکتے ہیں، وہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہے، اور اس کے بعد سنن و نوافل کا بھی اہتمام ہے۔ جس قدر فرائض کی ادائیگی کے بعد آدمی سنن و نوافل کا پابند ہوتا ہے، اسی قدر وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء مما افترضته علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ سب سے زیادہ قریب بندہ ہوتا ہے فرض کی وجہ سے، اور فرض و واجبات کی ادائیگی کے بعد، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد بندہ نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کا چہیتا بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا إِلَى آخِرِ الحدیث۔ یہاں تک کہ وہ اللہ سے بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی مکمل توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اس سے درست اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ پھر وہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کرتا ہے، اگر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ جو موسم ہے اس وقت ہم پر آپ پر جو سایہ فگن ہے، ماہ شعبان، یہ بھی نیکیوں کے موسم میں سے ایک موسم ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان، بلکہ بھاری اکثریت مسلمانوں کی اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ مہینہ اکثر مسلمانوں کی غفلت کا شکار ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزہ جس مہینے میں رکھنے کا اہتمام کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ صحیح حال میں ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم فی شعبان حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم۔ مسلسل روزے رکھتے تھے آپ اس مہینے میں، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب افطار نہیں کریں گے، اور مسلسل کئی دن افطار کرتے تو ہم سمجھتے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس طرح سے روزہ رکھتے ہوئے چھوڑتے ہوئے اس مہینے کو گزارتے تھے۔ آگے فرماتی ہے مستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام شہر الا رمضان وما كان اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کا مکمل روزہ سوائے رمضان کے نہیں رکھا، اور سب سے زیادہ نفلی روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا رکھا کرتے تھے۔ مراد ہے
اکثر ایام کے روزہ رکھتے تھے. کہیں کہیں حضرت عائشہ نے کہا کہ کان یصوم کلہ یا کان یصوم الا قلیلا، روزہ رکھتے تھے مگر تھوڑے دن، یعنی تھوڑے دن توڑ لیتے تھے. اور بعض جگہ انہوں نے کہا کہ پورے کا پورا شعبان روزہ رکھتے تھے. تو پرانی کہاوت ہے عربی میں للاکثر حکم الکل، تو اسی مفہوم پر اس کو محمول کریں گے کہ اکثر روزہ رکھتے تھے، جس کو انہوں نے پورے مہینے کے روزے سے تعبیر کیا ہے، لیکن پورا مہینہ نہیں رکھتے تھے. کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی اس مہینے میں؟ اس کی بھی علت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، حکمت خود بیان فرمائی. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے مسند احمد میں بسند صحیح مروی ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شہر شعبان، آپ کو میں اس مہینے شعبان میں اس قدر نفلی روزہ رکھتے ہوئے پاتا ہوں جتنا کسی مہینے میں نہیں دیکھتا وہ روزہ رکھتے ہوئے. تو آپ نے فرمایا ذاک شہر یغفل عنہ الناس، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اس مہینے سے لوگ غفلت کے شکار ہیں. بین رجب و رمضان، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے. اس مہینے سے پہلے شہر حرام ہے رجب، اور اس مہینے کے بعد شہر رمضان ہے. تو لوگ رجب میں مشغول ہوتے ہیں اور شہر رمضان میں مشغول ہوتے ہیں، اس مہینے کو پس پوش ڈال دیتے ہیں. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ رجب حرمت والا مہینہ تو ہے، لیکن اس میں اسپیشل کوئی عبادت ثابت نہیں. رجبی روزہ کوئی نہیں، رجبی عمرہ نہیں ہے، رجبی جانور حیوان ذبح کرنا نہیں ہے. معمول کے مطابق جو زندگی لوگوں کی گزرتی ہے وہی گزرے گی رجب میں بھی. اسپیشل رجب میں کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے جس میں ہم کو گناہ سے بطور خاص احتیاط کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. رمضان تو پھر رمضان ہی ہے، سید الشہور ہے، اس کا کیا کہنا. تو شہر حرام اور رمضان کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگوں کی غفلت کا یہ مہینہ شکار ہے. حالانکہ یہ مہینہ روزے کے اعتبار سے شہر حرام سے بہتر ہے. کبھی کبھی دو مشہور چیزوں کے درمیان ایک غیر مشہور چیز ہوتی ہے. دو بڑے مشہور عالم کے درمیان کوئی طالب علم ہوتا ہے، بعض ناحیے سے وہ کسی عالم سے اچھا ہوتا ہے اس میں، لیکن چونکہ دو بڑے عالموں کے درمیان ہوتا ہے اسی لیے لوگ اس پر زیادہ توجہ نہیں کرتے. تو شعبان کی وہی حیثیت ہے کہ شعبان روزے کے اعتبار سے حرمت والے مہینوں کے روزے سے بھی بہتر ہے. شعبان کا روزہ حرمت والے مہینوں کے بھی روزے سے بہتر ہے. لیکن کیا ہے بھائی، رجب حرمت کا مہینہ ہے، اشہر حرام میں سے ہے، اور پھر رمضان تو رمضان ہی ہے، اس لیے شعبان کو اہمیت نہیں دیتی. یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب کہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس لیے اپیکشا کا شکار ہے، لوگوں کی غفلت کا شکار ہے. حالانکہ اس میں کثرت سے بندوں کے اعمال اللہ پر پیش کیے جاتے ہیں. ترفع الاعمال فیہ الی رب العالمین، اس مہینے سے اکثر لوگ غافل ہیں، جبکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال کثرت سے اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. وَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ پر پیش کیا جائے اس حالت میں کہ میں روزے سے. علت آپ نے بتا دی. جہاں تک اعمال کی پیشی کا سوال ہے بھائیو، تو 4 مرتبہ زندگی بھر میں اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں بندوں کے. ایک تو یومیہ پیشی ہے، دن کا عمل رات آنے سے پہلے اللہ کے پاس پیش کر دیا جاتا ہے، اور رات کا عمل دن آنے سے پہلے پیش کر دیا جاتا ہے. 2 مرتبہ فرشتوں کی ٹولی زمین پہ آتی ہے، فجر کے وقت آئی جو عصر کے وقت تک رہے، اعمال پیش کر دیے گئے. عصر کے وقت جو آئے وہ فجر تک رہے. یہ یومیہ پیشی ہے. ہفتہ واری عمل کی پیشی ہے، سوموار اور جمعرات کو 2 مرتبہ ہفتے میں پیش کیا جاتا ہے، ٹوائس ان ویک. اور اس کے بعد یہ سالانہ پیشی ہے اعمال کی بندوں کے، جو ماہ شعبان میں پیش کی جاتی ہے. اور ایک آخری پیشی ہے جب آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مر جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا اعمال کی پیشی کا؟ کہ جب آپ کے اعمال اور آپ کا دفتر عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو آپ کے اندر جد و جہد اور نیک عمل کرنے کی تڑپ پیدا ہو. یہ اصل جذبہ آپ کے اندر بیدار کرنا ہے کہ دیکھو بھائی، روزانہ تمہارا عمل 2 مرتبہ پیش کیا جاتا ہے. اپنے نامہ اعمال میں سیاہی نہ پوتو، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ اللہ کے پاس سرخرو ہو سکو. پھر اتنی ہی پیشی نہیں ہے، ہفتے میں بھی 2 مرتبہ ہے. دیکھو سوموار اور جمعرات کا دن خاص ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طریقے سے ان 2 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اور اس میں بھی سوموار کا روزہ کثرت سے رکھتے تھے. یہ سالانہ پیشی ہے. کوشش کرو کہ اگر نہیں زیادہ سے زیادہ تو کم سے کم عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ عمل اس میں کرے روزے کا. اگر عام دنوں میں
عام مہینوں میں ایام 20 کے 3 روزے رکھتے ہیں، 13 14 15، تو 2 4 5 روزہ اور اس میں بڑھا دیں، تھوڑا سا تو کچھ بڑھائیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو متروک ہو گئی ہے ہم سے، روزے کا جو اہتمام اس مہینے میں نہیں کرتے ہیں، وہ تو ہو جائے۔ اگر سوموار اور جمعرات اگر رکھتے ہیں ہفتے میں 2 دن، تو چلیے ہفتے میں 3 دن کر دیجیے، شروع میں بھی، وسط میں بھی، اخیر میں بھی۔ یا اگر ایام 20 کے ہی رکھتے ہیں تو چلیے کچھ اور بھی روزے 20 22 کے بعد بھی رکھ لیجیے، کچھ تو بڑھا دیجیے عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر ایام کے رکھتے تھے، ہم سے آپ سے جتنا بھر ممکن ہو سکے استطاعت بھر روزہ رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ تو وجہ آپ کی سمجھ میں آئی کہ اعمال اللہ کے پاس بندوں کے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے سامنے روزے کی حالت میں پیش کی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے دار کا عمل اللہ قبول کرتا ہے، روزے دار کے صدقوں کو اللہ قبول کرتا ہے، روزے دار کی تلاوتوں کو اللہ قبول کرتا ہے، روزے دار کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ ہے مطلب۔ اب یہ جو روزہ ہے، نقطے پر غور کیجئے کہ شعبان کا روزہ جو رمضان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے عید کے بعد شش عید کے روزے آپ اہتمام سے رکھا کرتے تھے، اور پھر جو آپ کا شیڈول ہے سوموار جمعرات اور ایام 20 کے، وہ سب تو تھے ہی۔ شش عید کے 6 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی رمضان سے پہلے بھی نفلی روزہ اور رمضان کے بعد بھی نفلی روزہ۔ ان روزوں کی حیثیت رمضان کے فرض روزوں کے لیے ایسی ہے جیسے ہماری فرض نمازوں سے پہلے کی سنت موقدہ اور بعد کی سنت موقدہ۔ جیسے ظہر سے پہلے ہم 4 پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو اسی طریقے سے رمضان کے فرض روزے سے پہلے یہ سنت کا روزہ اور رمضان کے بعد سنت کا روزہ۔ اس لیے فرض سے جو لگی ہوئی نفلی عبادت ہوتی ہے وہ عام نوافل کے مقابلے میں افضل ہوتی ہے۔ اور حکمت اس میں کیا ہے کہ اگر رمضان کے روزے سے پہلے اگر آپ نے شعبان کے کچھ روزے رکھ لیے تو آپ کا نفس، آپ کا ذہن، آپ کا جسم عملی طور پر رمضان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے کے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے ہی سے آپ عادت بگیر ہیں، تو آپ کو تیار کرتا ہے شعبان کا روزہ رمضان کے لیے۔ اور رمضان کے بعد جو روزے رکھتے ہیں آپ ششید کے، وہ فرض رمضان کے روزے میں ہونے والے خلل اور کوتاہیوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم بعد میں 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد، تاکہ ہمارے فرض کی ادائیگی میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو یہ سنت اس کمی کو پوری کر دے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ دونوں روزوں کی حیثیت جو فرض روزے سے پہلے ہے، شعبان کے اور شوال کے، ان کی حیثیت سنن موقدہ کی ہے، جیسے کہ نمازوں کے سے پہلے اور بعد کی جو سنت قبلیہ اور سنت بعدیہ ہوتی۔ اور یہی جواب انہوں نے دیا ہے اس حدیث کا بھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان صیام الشہر اللہ المحرم، جو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، انہوں نے کہا مطلق نوافل میں محرم کا روزہ افضل ہے۔ یہ مطلق نوافل نہیں ہے، اس سے تھوڑی تاکیدی نفل ہے۔ یہ شعبان اور شوال کا روزہ تھوڑی تاکید ہے اس کے اندر۔ تو دونوں حدیث میں الحمدللہ کوئی تعارض نہیں رہا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، وہ آپ کا قول ہے۔ دونوں مہینہ مبارک ہے اور دونوں مہینہ روزے کے لیے انوکول ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے شعبان میں، تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے اس کا یہ جواب دے دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کے روزوں کی افضلیت کا علم زندگی کے آخر میں ہوا ہوگا، یا کہہ لیجئے کہ محرم میں آپ مشغول رہا کیے ہوں گے، سفر میں یا بیماری میں رہے ہوں گے۔ لیکن اس سے بہتر جواب علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ نہیں، یہ نوافل مطلقہ جس کو کہتے ہیں نا ہم لوگ فرض، سنت مؤکدہ اور نفل، 3 کیٹیگری مانتے ہیں نا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ شعبان اور شوال کا روزہ سنت مؤکدہ کی جگہ پر، اور اس کے علاوہ جتنے روزے ہیں نوافل، ان نوافل میں محرم کا روزہ سب سے افضل الحمدللہ۔ تو ہم کوشش کریں کہ اس مہینے کو آباد رکھیں روزے سے، کیونکہ ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ اچانک سے جب رمضان ہم پر آئے گا اور ہم روزہ رکھیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے معمولات میں خاصا فرق آتا ہے۔ اس وقت صبح میں آپ کو بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ چائے وغیرہ کی عادت ہے، کچھ مشروبات پیتے ہیں آپ اپنی عادت کے مطابق، پھر ناشتہ لیتے ہیں، پھر کچھ اور لیتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر شام میں کچھ لیتے ہیں، پھر رات میں لیتے ہیں۔ ایک دم سڈنلی آپ کا معمول چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہارمونل ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے، ہارمون کی جو کمی باڈی کے اندر ہوتی ہے، رمضان میں اچانک سے روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 دن 2 دن شروعاتی جو دن ہوں گے اس میں آپ دیکھیے گا کہ سر میں درد ہو جائے گا،
جس کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں۔ کمزوری پہلے دن میں بہت لاحق ہوگی، پہلے دوسرے دن میں کمزوری لاحق ہوگی، چڑچڑاپن بہت ہوگا، غصہ بہت آئے گا، دماغ میں اختلال رہتا ہے، مزاج بگڑا ہوا رہتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ جیسے عادت پڑتی جاتی ہے اور ہارمون دم کے اندر تحلیل ہوتا جاتا ہے اور پہلی سی کیفیت بدل جاتی ہے، باڈی عادی ہو جاتا ہے اب روزہ رکھنے کا، تو پھر 3 دن 4 دن کے بعد روزہ جیسے جیسے ختم ہوگا اتنی آپ کی طبیعت اور رغبت روزے میں بڑھتی چلی جائے گی۔ شروعاتی دن میں مشکل ہوتا ہے، اب پھر جب رمضان کے بعد آپ کھانے لگتے ہیں تو 2 دن 3 دن کھانا آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ پھر آپ کی زندگی کے معمول میں تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ روزے سے تھے 15 گھنٹہ 14 سے، اب آپ 14 گھنٹہ کھا رہے ہیں تو پھر وہی کیفیت بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں تو یہ سر کے درد والا چکر اور کمزوری اور پریشانی اور ذہنی الجھن اور روزے میں بہت غصہ آنے والی جو کیفیت شروعاتی دنوں میں ہوتی ہے رمضان میں، الحمدللہ اس سے بچ جائیں گے۔ دوسری بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ صاحب ہم بحیثیت ولی اور گارجین اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنی بیوی کے تعلق سے قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ ہم سب کو معلوم ہے، یہ حدیث ہے نا مشہور، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے، اپنے ماتحتوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیے، ان کے لیے لائحہ عمل تیار کر دیجیے، روٹین بنا دیجیے کہ کب اسکول سے آئے گا، کتنے وقت میں قرآن پڑھے گا، کتنے وقت میں اذکار نبوی دے دیجیے، کوئی کتاب دے دیجیے دعا کی، بچے یاد کرو کیونکہ رمضان آ رہا ہے، دعا کا دن آ رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو اچھی طریقے سے، ذکر و اذکار کرو، فلاں وقت میں اسٹڈی کرو، یعنی پورے طریقے سے اس کا چارٹ اپنے گھر کے لیے بھی متعین کیجیے کہ بچوں کو کس وقت کھیلنا ہے، کس وقت باہر نکلنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، وہ ٹاسک آپ کو بنوانا ہے۔ دینی ٹاسک، دینی تربیت کے حساب سے اپنے بچوں کی ترتیب دیجیے۔ اور میں خاص کر ان بچوں کو جو حافظ قرآن ہیں یا وہ لوگ جو مسجد میں امام ہیں اور حافظ ہیں، ان کو تراویح پڑھانی، ان سے گزارش ہے کہ وہ بکثرت اس مہینے میں قرآن کی تلاوت ہے، تاکہ قرآن خوب اچھے سے یاد ہو، ان کو خوب اچھے سے یاد ہو، کیونکہ ان کو تراویح پڑھنی ہے۔ شہروں میں تو ایک مسجد میں 1 سے زیادہ حفاظ ہوتے ہیں سننے والے، تو بھولنے کی صورت میں کوئی ان کو یاد دلا دیتا ہے، پیچھے سے لقمہ دے دیتا ہے۔ عام طریقہ سے دیہاتوں میں صرف ایک پڑھنے والا ہی ہوتا ہے، اور اس کے صحت اور اس کے غلط کو اور سمجھنے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ اب وہ جیسے پڑھے، صحیح پڑھے کہ غلط پڑھے، بیچارہ مقتدی بدھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی لقمہ نہیں دے پا رہا ہے۔ اس لیے قرآن ہے، غلط پڑھنے کی کبھی جسارت نہ کرو، خوب محنت کرو۔ اگر آپ کہیں امام ہیں، تراویح پڑھانی ہے، یا کہیں جانے والے ہیں آپ تراویح کے لیے مدعو کیے جانے والے ہیں، خوب پڑھیے۔ سلف صالحین اس مہینے کو شہر القرہ کہتے تھے، قرہ کا مہینہ، حافظوں کا مہینہ، قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ۔ بعض حضرات اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے رمضان کی تیاری میں، خوب محنت کرتے تھے قرآن مجید پڑھتے، تو اس کا بھی لحاظ رکھیے۔ اور تیسری بنیادی چیز جو ہمارے لیے ہے اس مہینے کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے اوپر اگر پچھلے رمضان کا روزہ واجب قضا باقی ہے تو اس مہینے میں تو لا محالہ پورا کر ہی لیجیے رمضان آنے سے پہلے پہلے، کیونکہ فرض رمضان کے روزے کی قضا میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی معذور ہو۔ بیماری اگر مسلسل چلی آ رہی ہے آپ کی، تب تو ٹھیک ہے، آپ فرض روزہ رکھنے سے بھی معذور ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ فدیہ دے رہے ہیں۔ لیکن بیمار تھے، سفر میں تھے، آپ کا روزہ چھٹا ہوا ہے، یا عورتیں ناپاکی کی ایام سے گزری، ان کے اوپر 6 7 8 روزے 10 روزے واجب تھے، انہوں نے اس کی تکمیل میں تاخیر کی، جائز نہیں تھا، پہلے ہی مہینے میں ان کو مکمل کرنا تھا۔ بلکہ ششعیدی روزوں کے لیے تو علماء نے شرط لگائی ہے کہ پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیے جائیں، تب ششعیدی روزے ہوں گے، تب جا کے ثواب ملے گا پورے سال کے روزے کا، کیونکہ وہ واجب روزہ ہے، اس سے برات ذمہ کیجیے، اپنا چھٹکارا لیجیے۔ لیکن ہاں اگر مشغولیت رہی، حمل و ولادت کا معاملہ رہا باقی، بیماری آزاری چلتی رہی، یا کوئی ایسا عذر رہا جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، تو ہر حال میں شعبان میں آپ کو روزہ مکمل کر دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ مجھ پر رمضان کا روزہ ہوتا تھا، کان علیہ صوم رمضان، میرے اوپر رمضان کا روزہ ہوتا تھا، قضا روزہ، جس کو میں پورا کرتی تھی شعبان میں۔ اللہ اکبر۔ لمن کانت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جو ہمارے پاس تھی، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزہ میں مشغول ہو جاتے تھے تو میں اس کا فائدہ اٹھا کر کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے کو اس میں پورا کر لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو واجب ہے خاص کر عورتوں کے اوپر، عورتوں کے لیے بطور خاص یہ نصیحت ہے
کہ ان کے اوپر جو روزے ہیں رمضان کے چھوٹے ہوئے وہ رکھ لیں، ولادت کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو روزے پورا کر لیں، یا اگر ان کا عذر مستمر ہے باقی ہے تو پھر جب وہ صحت مند ہوگی تو جتنے سالوں کے چھوٹے ہوئے روزے ہوں ان کو تحریر کر کے رکھیں کہ کب سے کب کتنا روزہ چھوٹا ہے، کس سال میں کتنا روزہ چھوٹا ہے، جب صحت یاب ہوں گی تو رکھیں گی۔ کیونکہ اگر بلا عذر انہوں نے اس مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھا اور نیا رمضان آ گیا تو ان کو بعد میں قضا تو کرنی ہی کرنی ہے، توبہ استغفار بھی کرنا ہے اپنی اس تاخیر کے لیے۔ اور ائمہ ثلاثہ امام مالک، شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ بلا وجہ تاخیر کرنے کی وجہ سے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو بھی کھانا دینا ہوگا۔ دیکھیے کتنا معاملہ سنگین ہے۔ اگرچہ ہم اس قول کو راجی نہیں قرار دیتے، صرف کفارہ، صرف روزے کی قضا ہی لازم ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے ہیں کہ ففدیۃ فصیام فعدۃ من ایام اخر، لیکن ہاں تاخیر کی وجہ سے جو گناہ ہوا ہے، اس کے جو تفریط ہوئی ہے، جو تنقیص ہوئی ہے، جو تقصیر ہوئی ہے، اس کے لیے اس کو اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ تو رمضان کے قضا روزوں کی تکمیل اس مہینے میں واجب، اور شعبان کے نفلی روزوں کا رکھنا مستحب، تاکیدی استحباب۔ لیکن بعض روزہ ایسا ہے جو حرام ہے اس مہینے میں، اگر صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جائے اس دن کی عظمت کے پیش نظر تو حرام ہے، کیونکہ 15ویں شعبان کا روزہ بدعت ہے، ایک روزہ بدعت ہے۔ اسی طریقہ سے کوئی احتیاطی روزہ رکھے، استقبالی روزہ رکھے، رمضان آنے سے پہلے 1-2 دن پہلے رکھے تاکہ عادت پڑ جائے گی تو رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ نے کہا خبردار خبردار، لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، خبردار رمضان سے پہلے 1-2 دن روزہ نہ رکھو، الا رجل کان یصوم فلیصمہ، مگر آپ کی عادت ہے کہ ہر مہینے 27، 28، 29 رکھتے ہیں، اگر آپ کی یہ عادت ہے تو رکھیے۔ یا کوئی نذر کا روزہ آپ کے اوپر ہے، میرا بیٹا گم ہے آ جائے گا تو رکھیں گے، 29 شعبان کو آ گیا، 28 کی رات میں آ گیا، 29 کی رات میں 29 کو روزہ رکھیے۔ تو اگر آپ کی عادت ہے تب رکھیے۔ اسی طریقے سے صحیح حدیث ہے کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ نہ رکھو، اگرچہ علماء نے کلام کیا حدیث میں لیکن سند صحیح ہے۔ تو اہل علم نے کہا کہ جو پہلے سے روزہ رکھے وہ سیکنڈ ہاف میں بھی رکھے، 15 کے بعد بھی رکھے اور آخر میں بھی رکھے، صرف احتیاطی روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر فرسٹ ہاف میں نہیں رکھا ہے تو سیکنڈ ہاف میں نہ رکھے، اب رمضان کے روزے کی تیاری کرے، کھا پی کر کے صحت مند بنے۔ تو کچھ روزہ تو واجب کی قضا واجب ہے اس مہینے میں، اور بقیہ روزوں کی تکمیل یا بقیہ روزے رکھنا نوافل ہیں، اور صرف 15 رمضان کا روزہ رکھنا یا یوم الشک کا روزہ رکھنا، 29 کو چاند کی کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی، احتیاطاً روزہ رکھ رہے ہیں کہ 30 ہے شعبان تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں پہلا رمضان ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا من صام یوم الشک فقد عصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یوم الشک کا یعنی 30 شعبان کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، گویا یوم الشک کا روزہ رکھنا حرام۔ تو یہ روزے کے تعلق سے بات ہو گئی، وہ قرآن کی تلاوت کے تعلق سے بات ہو گئی، اور اس مہینے میں جو یہ فضیلت ہے الحمدللہ، وہی کچھ بدعات بھی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ 2 طرح کی بدعتیں ہیں، بعض بدعتیں تو اس مہینے میں ایسی ہیں جس پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یعنی بدعتی لوگ اس کے موجد ہیں، جیسے عید میلاد کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین نے نہیں منایا۔ جیسے 27ویں رجب کو لیلۃ المعراج مناتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معراج نہیں منایا، شب معراج نہیں منایا، صحابہ نے نہیں معراج منایا۔ اسی طریقہ سے 15ویں شعبان کو جشن منانا، چراغاں کرنا اور اس رات میں جلسے جلوس کرنا، یہ بھی وہ کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے۔ تو اگر اس رات میں آپ جلسہ اور جلوس والی کیفیت آپ کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، گھر کو مسجد کو صاف ستھرا کرتے ہیں، نئے عمدہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ٹوپی لگا کر کے مسجد میں آتے ہیں اور کھانا پکوان تیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، مٹھائیاں اور ٹوپی وغیرہ اس مہینے اس 15ویں شعبان کی رات میں تقسیم کرتے ہیں فضیلت کے لیے، سب حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت۔ یہ وہ بدعت ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ لیکن ہاں کچھ بدعتیں ایسی ہیں جن کی بنیاد انتہائی کمزور روایتوں پر ہے، وہ ہے کہ 15ویں شعبان کو جا کر کے قبرستان کی زیارت کریں گے، اپنے مردوں کی بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ ایسے لوگوں کی دلیل انتہائی کمزور ہے۔ ایک حدیث ہے ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بستر سے یکایک غائب ہو گئے، اٹھ گئے، آپ چلے گئے، تو حضرت عائشہ نے ٹٹولا نہیں ملے، وہ بھاگتی ہوئی کھوجتی ہوئی جو گئی تو بقیع کے اندر جو قبرستان ہے مدینے کی، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ تو ہاں آپ نے فرمایا عائشہ تم یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے حق کی ناحق تلفی کریں گے، یعنی تمہاری باری میں ہم کہیں دوسری جگہ چلی جائیں گے،
کہاں یا رسول اللہ ایسے ہی گمان ہوا کہ آپ میرا بستر چھوڑ کے ہو سکتا ہے کہ کسی بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ کہا کہ تمہیں معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ 15ویں شعبان کی شب ہے، اس میں اللہ مغرب کے بعد ہی آ جاتا ہے نچلے آسمان پر اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی ایسا صبح تک۔ اور جو عرب کا ایک قبیلہ ہے بنو کلب، جو بکریاں خوب پالتا تھا، اس کے بال سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بخشتا ہے۔ میں ممبر سے قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں کہ یہ حدیث انتہائی کمزور روایت ہے۔ اس کی سند میں حجاج بن ارطاط نام کا راوی ہے، یہ ضعیف ہے، مدلس ہے، اپنے شیخ کو چھوڑ کے اگلے شیخ سے بیان کرتا ہے، ضعیف ہے۔ اور اس پر طرفہ تماشا یہ کہ حجاج نے جس سے روایت کیا ہے یحییٰ بن کثیر سے، دونوں میں ملاقات اور سماع نہیں ہے، تو حدیث میں سند منقطع ہو گئی، راوی وہاں گرا ہوا ہے۔ اور یحییٰ بن کثیر نے عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے، یحییٰ بن کثیر کی بھی ملاقات عروہ سے نہیں ہے، وہاں بھی ایک راوی گرا ہوا ہے۔ تو مدلس ضعیف راوی، دو جگہ انقطاع، ضعیف جداً، انتہائی کمزور روایت جس کا آپ اہتمام کرتے ہیں، محلے سے لے کر کے ڈے لائٹ لگاتے ہیں، اور جا بجا چل رہا ہے وہ جنریٹر۔ آ جائیے نا، آ جائیے ماں باپ کی قبر پر، کل جائیے، پرسوں جائیے، 13 کو جائیے، 14 کو جائیے، 16 کو جائیے، 18 کو جائیے، رمضان میں جائیے، شوال میں جائیے، جب مرضی ہو جائیے، کثرت سے زیارت کیجیے قبر کی۔ لیکن آپ نے متعین کر دیا ضعیف روایت کے اوپر، انتہائی ضعیف روایت کی بنیاد پر ایک شب کو، یہ تعین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ اس تعین کی وجہ سے آپ کی زیارت قبر کا یہ اچھا عمل جو مسنون عمل ہے، جس کی نبی نے ترغیب دی ہے کہ زوروا موتاکم، مردوں کی زیارت کیا کرو کہ وہ تمہیں موت یاد دلائے گی، آپ نے اس اچھے عمل کو گناہ میں تبدیل کر دیا، کیونکہ وقت اور جگہ کی تعین شریعت کرتی ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ تہجد پڑھنا رات میں بہت مبارک عمل ہے، لیکن سال بھر آپ کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، صرف اس رات میں آپ پڑھتے ہیں جس رات میں خصوصیت سے تہجد پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجیے، انصاف کے ساتھ حدیث بنا دی گئی، اے علی 15ویں شعبان کی رات میں قیام اللیل کرو۔ 15ویں شعبان کی رات یعنی 14 کا دن گزار کے مغرب کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہ 15ویں ہوئی، اور دن جو آئے گا کل والا، آج اگر 14 ہے تو رات جو سامنے آ رہی ہے ہمارے وہ 15ویں شب ہوئی، کل جو دن آئے گا وہ 15 کا دن ہوگا۔ تو رات میں قیام اللیل کرو اور دن میں روزہ رکھو، ایسا اور ایسا اور ایسا فائدہ حاصل ہوگا اور گناہ معاف ہوگا۔ اس حدیث میں ابن ابی صبرہ نام کا ایک راوی ہے، ابو بکر بن عبداللہ ابن ابی صبرہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ بن معین کہتے تھے کہ یہ حدیث گڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کہا ضعیف ہے، دوسری جگہ کہا منکر الحدیث ہے، اس کی حدیث انکار کے لائق ہے۔ جس کو امام بخاری منکر الحدیث کہیں، قسم اللہ کی کسی درجے کی نہیں ہوتی، جوتے سے رودنے کے لائق ہوتی ہے۔ موضوع ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے، اور تماشا اس کے بعد بھی یہ دیکھیے کہ 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، 100 رکعت۔ تہجد اور تراویح یاران طریقت کے یہاں، اہل بدعت کے یہاں، قبوریوں کے نزدیک 23 رکعت، یہاں 100 رکعت، اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ، تو 100 میں 10 اگر ضرب دیجیے گا تو 1000 قل هو اللہ پڑھیے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں ہزاری نماز۔ ہزاری نماز کا مطلب 1000 نماز نہیں ہے، 1000 رکعت نہیں، 1000 قل هو اللہ 100 رکعت میں۔ اللہ کی لعنت ہو حدیث گھڑنے والے پر اور اس طرح کی بدعت جاری کرنے والے۔ عام نوافل اگر ہر رات آپ پڑھتے ہیں، تہجد میں کچھ آپ کا معمول ہے، آپ پڑھیے، تلاوت کیجئے، ذکر و دعا میں مشغول رہیے، منع نہیں کرتے۔ یہ تو اس حدیث کا حال ہے۔ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، ارے بھائی آپ کے بعض اہل حدیثوں نے بھی تو کہا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے اور کئی لوگوں سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو اہل دنیا کی طرف مطلع ہوتا ہے اور سب کو بخشتا ہے سوائے مشرک کے۔ مشرک کو نہیں بخشتا ہے، اس دو کو نہیں بخشتا ہے جس کے درمیان جھگڑا ہو، کینہ کپٹ ہو۔ بعض روایت میں ہے کہ جس کا کپڑا، پائجامہ، لنگی، پینٹ ٹخنے کے نیچے ہو، مسبل ازار، اس کو نہیں بخشتا ہے۔ رشتے کو کاٹنے والے کو نہیں بخشتا ہے، دائمی شرابی کو نہیں بخشتا ہے، کئی ایک کے نام آئے۔ چلیے سب مان لے، حدیث میں کلام ہے لیکن چلیے مان لیتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ دیکھیے تو امام البانی اس وقت کے سب سے بڑے محقق عالم ہیں، انہوں نے تو حدیث کو صحیح کہا۔ کیا کہا حدیث کو؟ حدیث میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اہل دنیا کی طرف مطلع ہوتا ہے اور بخشتا ہے فلاں فلاں کو سوائے فلاں فلاں کے، کہ اس کو نہیں بخشتا ہے۔ ایمانداری سے آپ بتائیے کہ
کہ اس حدیث میں ہمارے کرنے کے لیے کوئی عمل بتایا گیا کہ تم کو یہ کرنا ہے. یہ تو جو کر رہا ہے وہ اللہ کا فعل ہے کہ وہ جھانکتا ہے، وہ تاکتا ہے اور وہ بخشتا ہے اور فلاں فلاں کو اس بخشش سے محروم کرتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بخشش میں شامل ہوں تو آپ اپنی توحید کو پختہ کیجیے، آپ شرک اور بدعت سے باز رہیے، تو آپ تو کام کریں بدعت کا. اگر آپ کا جھگڑا کسی سے ہے تو صلح کر لیجئے، پہلے کینہ کو دور کیجئے، جھگڑے اور کینے کو دور کر لیجئے. خاندان میں کسی سے رشتہ آپ کا کٹا ہوا ہے، سارا بہنوئی میں رشتہ کٹا ہوا ہے، سسر داماد میں رشتہ کٹا ہوا ہے، ماں بیٹی میں رشتہ کٹا ہوا ہے، جاؤ دونوں ایک دوسرے کو سلام کرو. لیکن ہوتا ہے بعض آدمی جس کو ہم لوگ کے یہاں کہتے ہیں بدماش ٹائپ کا ہے، اگر تکلیف تو جائیے گا آپ اس کے بعد السلام علیکم تو گردن گھما کر کے چلا جائے گا، جواب نہیں دے گا. کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے سلام کر دیا نا. وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. دو جھگڑا والے یا جن کے درمیان قطع تعلق ہے، بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. آپ نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، آپ کی طرف سے قطع تعلق کا جو معاملہ تھا ختم ہو گیا، اب پڑے گا جرم اس کے اوپر، آپ نے سلام کر دیا بس. تو یہ سب خوبی اپنے اندر پیدا کر لیجئے، اللہ کی مغفرت کے اس دن آپ ہو جائیے گا. فضیلت والی رات ہونا الگ بات ہے اور اس میں عبادت کا مشروع ہونا بالکل الگ بات ہے. تو اگر مان لیجئے کہ کسی درجے میں وہ روایت فضیلت والی ہے بھی تو اس میں کوئی اسپیشل عبادت ہم کو کرنے کا کوئی اگر حکم ہے سنت سے تو الحمدللہ الحمدللہ علی الراس والعین، سر اور آنکھوں پر. اور اگر نہیں ہے بھیا کچھ ثابت تو کامن رات ہے جیسی رات ہے. اگر کوئی ایک رات مخصوص کرنا عبادت کے لیے صحیح ہوتا تو سب سے افضل رات ہوتی جمعہ کی رات. اور ایک دن کا روزہ متعین کرنا اگر جائز ہوتا تو افضل دن تھا یہ آج جمعہ کا جو عید کا دن ہے ہمارے لیے. لیکن اگر کوئی شخص صرف جمعہ کا روزہ رکھتا ہے، آگے پیچھے نہیں رکھتا ہے، تو بدعت. اگر کوئی جمعہ کی رات میں یعنی جمعرات کا دن گزار کے جو رات آ رہی ہے جمعہ کی شب، اس میں قیام اللیل کرتا ہے تو بدعت. تو معلوم یہ ہوا کہ وقت اور زمانہ اور جگہ آپ نہیں متعین کر سکتے ہیں اور ثواب بھی آپ متعین نہیں کر سکتے ہیں. جس طریقہ سے شریعت میں دلیل لینے کے لیے آپ اور شریعت کا حکم لینے کے لیے نبی کی سنت کے محتاج ہیں، فضیلت ثابت کرنے کے لیے بھی آپ کو نبی کی سنت ہونی چاہیے. لہٰذا بزرگوں دوستو، اس مہینے میں جو خاص طریقہ سے اہل بدعت کرتے ہیں، اب کچھ لوگ دیکھا دیکھی بھی کر لیتے ہیں کہ سب ایگو لائٹ اپنے باپ کی قبر پر لگا رہا ہے تو ہم ہی کہے کو چھوٹ جائے. کہہ دے گا کہ یہ بخیل تھا، ایگو لائٹ آج بھی باپ کی قبر پر نہ لگا سکا. کہو گے ہم دعا سے ہمیشہ لائٹ لگاتے رہتے ہیں، اپنی دعا سے اپنے باپ کی قبر میں ہمیشہ لائٹ لگاتے رہتے ہیں. تم لوگ اوپر سے اوپر لگاتے ہو، سپرفیشیل. ہم دعا کرتے ہیں اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اور ہمیشہ قبر کی زیارت کرتے ہیں. تو جو چیز ثابت نہ ہو بھائیو نہ کرو، کیونکہ بدعت اور بدعتی کا عمل مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. تو اگر چاہتے ہو کہ توشہ لے کے جائیں تو ایمان و یقین کا عمل صالح کا توشہ لے کے جاؤ. اور جتنا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس مہینے میں، روزے کی شکل میں، قرآن پڑھنے کی شکل میں، حفظ یاد کرنے کی شکل میں، وہ کرو. صدقہ خیرات کرو اور اپنے آپ کو رمضان کی تیاری کرو. یہ مہینہ گویا رمضان کی تمہید ہے، رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کی تیاری کے لیے آپ کو ابھارنے کے لیے آیا ہے. سلف صالحین کہتے تھے کہ رجب کا مہینہ کھیتی لگانے کا مہینہ ہے اور شعبان اس میں پانی پٹانے کا مہینہ ہے اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے. باقی وہ حدیث کہ رجب میرا مہینہ، شعبان میری امت کا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ، یہ حدیث موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.